آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کہتے ہیں یہ میں نے کتابچہ کیوں لکھا ہے, کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ فرقہ واریت سے بچانے کے لیے. صرف قرآن کو, صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے والوں کے لیے. ہم اپنے آنے والے مہمان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, زندگی میں برکت فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے اور شریروں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اہلاً سہلاً مرحبا. السلام علیکم. یہ کتابچہ لکھا گیا ہے صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے والوں کے لیے. پورے کتابچے میں یقین جانیے صرف 2 آیتیں. پورے کتابچے میں صرف 2 آیات. پہلی آیت علم چھپانے والوں کے لیے اور چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, وہ آیت. ہاں اگر توبہ کر لیں تو پھر کوئی نہیں آئے. اور دوسری آیت کا ویسے ہی ترجمہ بدل دیا. اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. یعنی اس کتاب میں جھوٹی روایت نہیں ہوگی, بے سند بھی روایت ہے اور ضعیف الاسناد تاریخی روایت بھی کوئی نہیں ہوگی. انہوں نے یہ کہا 32 جگہ پہ وعدہ کیا. چلیں ہم تھوڑا سا نیچے آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے یہی لکھا فرقہ واریت کی لعنت, مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم, صحیح الاسناد احادیث, اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا طریق کی جھوٹی بے سند ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. ٹھیک ہو گیا. اور 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مکالمہ. کتنے شہدائے کربلا؟ اس کتابچے میں کہتا ہے کل 200 حدیثیں ہیں, ان کو 72 کے اندر سیٹ کیا ہوا ہے. یعنی 1 نمبر لکھا 2 3 اس کے اندر دے دی, پھر دوسرا نمبر لکھا 2 3 اس کے اندر دے دی, پھر تیسرا نمبر لکھا اس کے اندر 1 دے دی. 200 کو کتنی جگہ پہ سیٹ کیا ہے؟ 72 میں. کیوں کیا ہے؟ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے اس وجہ سے. پہلے صفحے کی تیسری لائن میں ہی دنیا کا بدترین جھوٹ لکھا ہوا ہے. پورے کتابچے کی بنیاد 72 پر, اور 72 کیونکہ کربلا میں کتنے شہید ہوئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب سے جا کر کوئی پوچھے, مرزا صاحب صرف ایک صحیح روایت ہے, جھوٹی نہیں, ضعیف نہیں, تاریخی فتنے بعد روایت نہیں, صرف ایک روایت ایسی ہو جس میں یہ ثابت ہو اور صحیح ہو کہ کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے. ہمیں دکھا دیا. تمہارے پورے پرچے کی بنیاد 72 ہے نا, تو کربلا میں 72 شہید ہوئے ہی نہیں ہے. تو پھر کتنے ہیں پتہ ہی نہیں. ایک روایت مل جائے گی تاریخ تبری کے اندر سے, ایک روایت ملے گی تاریخ تبری کے اندر سے, تاریخی روایت. اس میں بھی صرف یہ ہوگا کہ کربلا کی طرف جانے والے قافلے کے افراد کی تعداد کتنی تھی؟ 72. اچھا, تو پھر اس قافلے سے کوئی بچ کر واپس بھی آیا تھا؟ ہاں آئے تھے. امام زین العابدین آئے تھے, سیدہ زینب آئی تھی, بچے آئے تھے, عورتیں آئی تھیں. تو جب جانے والے 72 ہیں اور واپس بھی بچ آنے والے ہیں, تو شہید کتنے ہوئے؟ 72 تو نہ ہوئے. اور اس روایت کے اندر بھی, اس تاریخی جھوٹی روایت کے اندر بھی ایک راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب راوی ہے, جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام لے کر بھی جھوٹی حدیثیں بیان کر دیا کرتا. تو پھر یہ تم نے جو 72 لکھے ہیں, ضعیف تو دور کی بات ہے, موضوع
72 ہی شہید نہیں ہوئے تو بنیاد ہی گئی. پوچھیے گا ان سے، بڑے ملے ہیں ہمیں ان کے حوالے، یقین جانیے 72 سے آگے جاتے ہیں. اسی کہتے ہیں 72 تو لکھے ہیں، 32 صفحے تے لکھے ہیں کہ اے دے اندر ضعیف الاسناد روایت نہیں ہوئی، لکھے ہیں جھوٹی نہیں ہوئی، لکھے ہیں بے سند نہیں ہوئی، لکھے ہیں تاریخی روایت نہیں ہوئی، لکھے ہیں. چل 72 وہابی تھے، ہو جی وہ لب نہیں ذرا کتنے ہے ہی نہیں، 72 نہیں. اس سے آگے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یعنی واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اس کا پس منظر بتانا تھا. اس کے اندر 6 چیپٹر بیان کیے ہیں. اللہ کی قسم کسی ایک میں بھی واقعہ کربلا کا پس منظر ہے ہی. تو پھر کیا ہے؟ پہلے میں ہے کہ خلافت کتنی دیر ہوگی، دوسرے میں ہے کہ جنگ جمل صفین نہروان کی، تیسرے میں ہے نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہے، اور چوتھے میں حضرت علی رضی کے فضائل وغیرہ، اور پانچویں میں حضرت معاویہ رضی کی حکومت کے بارے میں، اور چھٹے میں حضرت حسین رضی کے فضائل اور شہادت. بھئی ہوئی کیوں یہ تو ہے ہی نہیں، جو بس منظر ہے وہ ہے ہی نہیں. اچھا اب ہم ذرا تیزی کے ساتھ اس کی 2 احادیث 3 احادیث آپ کو سناتے ہیں. پہلی آیت یہ ہے جو اس نے بیان کی، یہ آیت آپ نے یاد رکھا، اور یہ آیت ہمیں ہر وقت یاد رکھا. مرزا صاحب عموماً لوگوں کو یہ کہتے ہیں اے نا مولویاں لاگے نہ جنا، اے حق چھپاندے نہیں، میں تانوں علم دیا گلاں دسنا، علم کی باتیں ہم بتاتے ہیں، ہم انصاف پسند ہیں. بالکل صحیح بات، علم کی باتیں بتاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. یہ مولوی کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلک کی باتیں کرتے ہیں، حق بات کو چھپا جاتے ہیں. یہ جب تک لوگ علماء سے جڑے رہیں گے ان کا کاروبار نہیں چلے گا، اور جب عوام علماء سے کٹ جائے گا اس وقت ان کا سارا گرگ دھندا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور تمام گمراہوں کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو علماء سے متنفر کرنا، بس پھر سارا کام ہم سنبھالیں. اب یہ دیکھیے پہلی آیت ہے، بہت پیاری قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ یاد رکھیے. ابھی آپ یہ نہیں آپ نے بھولی ہے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یہ ترجمہ ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر دی اور اپنی اصلاح بھی کر دی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہوں. یعنی جو علم چھپائے گا اس کے اوپر اللہ کی کیا ہے، اور لعنت کرنے والوں کی کیا ہے، لعنت. ایک حدیث سن لیجیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لعنتیں کہاں کہاں برستی ہیں. ہم چیک کریں. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سئل عن علم علم ثم كتم الجم يوم القيامة بلجام من نار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جس کو علم پوچھا گیا اس کو پتہ بھی ہے، پھر بھی چھپا لیا، تو ایسے آدمی کے منہ میں آگ کی کیا ڈالی جائے گی، لگام ڈالی جائے گی. جو علم چھپائے قرآن کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت.
اور حدیث کہتی ہے کہ جو علم کی بات چھپائے قیامت کے دن اس کے منہ میں کیا ڈالی جائے گی؟ آگ کی لگام ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، مرزا صاحب کو محفوظ فرمائے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں گے تو۔ اب ہم اس کی 2 نمبر احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی میں حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، جب تک میں ہوں صحابہ کے لیے باعث امن ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا نا صحابہ پر وہ حکم آئے گا جو ان کا وعدہ کیا گیا، یعنی فتنے مصیبتیں پریشانی، اور میرے صحابہ امت کے لیے باعث امن ہے۔ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر امت پر بھی فتنے آئیں گے۔ تو جو لوگوں کے لیے باعث امن ہوں وہ خود سراپا امن ہوتے ہیں، وہ خود سراپا امن ہوتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو پیغمبر علیہ السلام جہانوں کے لیے رحمت کا سبب ہے وہ خود سراپا رحمت ہے۔ جو دنیا کے لیے باعث امن ہو وہ خود امن کا سراپا ہوتے ہیں، اور سارے صحابہ امن والے تھے، کوئی بھی فساد کرنے والا نہیں تھا۔ یہ پہلی حدیث کے اندر موجود۔ اب دوسری حدیث، اور یہ مسئلہ وہ ہے جو اکثر ان کی زبانوں پر ہے۔ کیا ہوا بھائی تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ سے دشمنی کیوں ہے؟ کہتے جی انہوں نے خلافت کو ملوکیت اندر بدل کے رکھ دیا۔ اچھا، خلافت کو بادشاہ میں بدل کے رکھ دیا، اور ان کی خلافت تو حدیث کے اعتبار سے بڑی بری خلافت تھی۔ اچھا کیسے بھی؟ کہتے پڑھ لو مسند احمد کی حدیث۔ اچھا مسند احمد کی حدیث کیا ہے؟ پہلے حدیث سناؤں گا، پھر مرزا صاحب کے آگے ایک اور حدیث سناؤں گا، پھر اصل کتابیں بھی میں لکھوں گا۔ مرزا صاحب نے ہمیں کتابیں رکھی ہوتی ہیں لیکن کھول کر نہیں رکھتی، ہم انشاءاللہ آپ کو کھول کے دکھائیں۔ اور اس کے اگر آپ کو سکین چاہیے، فوٹو چاہیے، ابھی بھی مل سکتی ہیں، واٹس ایپ میں مل سکتی ہیں۔ اور ایک ایک کتاب آپ نے اپنے دوستوں تک یہ بات پوچھنی ہے کہ بھائی مرزا صاحب نے کہا تھا اور آیت اللہ تعالیٰ کی لکھی تھی جو حق چھپائے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ حدیث یہ بیان کی گئی تھی جو حق کی بات، علم کی بات چھپائے گا اس کے منہ میں آگ کی لگام۔ چلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، میں نبی تمہارے اندر زندہ رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، اپنے پاس لے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، نبوت کی طرز پر علی منہاج النبوۃ، نبوت جیسی عظیم صاف شفاف خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پہلے نبوت کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت۔ جو نبوت کی طرز پر خلافت ہو وہ بری ہو سکتی ہے۔ نبوت کی طرز پر خلافت کتنے افراد کی تھی؟ 4، اور بعض کے نزدیک 5، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور حضرت حسن رضی اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ نبوت کی طرز پر ہے نا، تو حضرت عثمان کی پھر خلافت کس کی طرز پر ہوئی؟ نبوت کی طرز پر۔ تو نبوت کی طرز پر خلافت ہو، وہ برے ہو سکتے ہیں، ان کی پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عثمان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ معاملے ہوئے، نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میری طرز کے اوپر خلافت ہوگی اور تم کہو کہ تمہاری پالیسیاں غلط ہیں۔ اگر حضرت عثمان کی پالیسیاں غلط ہیں تو نعوذ باللہ تم دبے لفظوں میں کہہ رہے ہو میرے پیغمبر کی پالیسیاں غلط ہیں۔ یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ آگے جا کے لکھا ہو۔ اچھا جی، نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، ہمیں اس سے اتفاق ہے۔ پھر آگے پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی۔ پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ یعنی نبوت کی طرز والی کے بعد کون سی آ گئی؟ کاٹ کھانے والی۔ 3 سٹیپ ہو گیا، نبوت کی طرز پر خلافت، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگی؟ کاٹ کھانے والی بادشاہ۔ یہ تیسرا سٹیپ اس حدیث میں۔ پھر
जाबिराना बादशाह होगी। फिर क्या होगी? जाबिराना बादशाह होगी। जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा उसे भी उठा लेगा। फिर नबूवत की तरफ पर खिलाफत होगी, यानी कुर्बे क़यामत से पहले इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है कि खिलाफत राशिदा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होंगे। अब जो आदमी ये 3 स्टेप पढ़ेगा मुस्नद अहमद की हदीस पे कि सबसे पहले नबूवत के बाद नबूवत जैसी खिलाफत और उस खिलाफत के बाद काट खाने वाली बादशाह, ये 3 स्टेप ज़हन में बैठ गया। अगली हदीस पढ़ेगा कि ये नबूवत की तरज पर खिलाफत कितनी देर होगी, वो भी आगे मिर्जा साहब ने बड़ी जल्दी लिख दिया। सैयदना सईद मुस्नद अहमद ही की एक और हदीस थी। अच्छा, सैयदना सईद बिन जुहमान ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि मुझसे सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत यानी बादशाहत हो जाएगी। तो वो जो अला मिन हाजिम नबुवा है वो कितने साल हो गई? 30 साल। वाज़ेह हो गया ना? पहले नबूवत, फिर नबूवत की तरफ पर खिलाफत और फिर उसके बाद कौन सी? काट खाने वाली बादशाह। यही नजर आ रहा है ना? और वो जो नबूवत की तरफ पर खिलाफत होगी कितनी देर होगी? यही मिर्जा साहब समझा रहे हैं। अच्छा, तो जो 30 साल के बाद होगी वो क्या होगी? बादशाह। और कैसी बादशाह होगी? काट। अच्छा, अब हम इस हदीस को मुस्नद अहमद से ही देख लेते हैं। ये मेरे पास मुस्नद अहमद पड़ी हुई है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, इसके अंदर से हम सैयदना जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें निकालते हैं। और ये अरबी किताब मैं लेके आया उर्दू में, क्योंकि हम असल किताब, और ये है इल्मी किताबी बात। ये इल्मी किताबी बात, इस इल्मी किताबी बात के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 4 या 6 नहीं, मैं आपको हदीसें सुनाता जाता हूं, नंबर बताता जाता हूं, आपने गिनने हैं कितने। एक पहले हदीस ध्यान से सुन लीजिए। हदीस नंबर है 20,805। 20,805। जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु दीनु कायमन, हमेशा दीन कायम रहेगा, हमेशा दीन कायम रहेगा। कितनी देर तक? हत्ता यकूना इस्ना अशरा खलीफतम मिन कुरैश, जब तक कुरैश के 12 खलीफा मुकम्मल नहीं होते उस वक्त तक दीन कायम रहेगा। अब लफ्ज़ों पे गौर करना है। ला यज़ालु हमेशा रहेगा, सवाल नहीं आएगा, दरमियान में किताब नहीं आएगा। और ये हत्ता है ना, हत्ता का माना अहले इल्म जानते हैं, शायद आप मेरी तईद करेंगे। एक चीज की इब्तिदा यहां से हुई है, इंतहा कहां है उसके लिए आता है। मैं लाहौर से चला, कहां आया? जेहलम। ये इब्तिदा से इंतहा। ये दीन कायम रहेगा कब से? नबी अलैहिस्सलाम से लेकर कब तक? हत्ता के 12 खलीफा होंगे, दरमियान में इंतहा नहीं। कहा जाता है अपने हाथों को धो, कहां तक? कोहनियों तक। दरमियान से 2-4 इंच छोड़ सकते हैं, एक बार भी दरमियान से छड़ना। ये दीन कायम रहेगा कहां तक? 12 खलीफों तक। अब 12 का लफ्ज भी आया, खलीफा का लफ्ज हदीस में आया। 12 का लफ्ज भी आया और खलीफा का लफ्ज किसमें आया? हदीस में। और वो कहां के होंगे? मिन कुरैश, कुरैश के होंगे। एक हदीस होगी, ये हदीसें सुनते जाना। मिर्जा साहब ये भी तो बयान कर सकते हैं। अगली हदीस 20,814। इन नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया, जिस मौके पर लाख से ज़ायद सहाबा मौजूद थे। क्या कहा? इन्ना हाज़ा दीन ला यज़ाल ज़ाहिरन अला मन नावा, ये दीन हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा। ला यज़ुर्रु मुखालिफ, कोई मुखालफत करने वाला इसको नुकसान, वला मुफारिक, जो निकल जाए यहाँ से वो नुकसान दे सकता नहीं। हत्ता यमसिया मिन उम्मती इस्ना अशरा खलीफा, हत्ता कि मेरी उम्मत के 12 खलीफा हों।
کیا ہوگا؟ قائم رہے گا. اور جو کاٹ کھانے والی بادشاہ تو وہ دین قائم ہوتا ہے. جو جابرانہ بادشاہتیں ہوں وہ دین قائم ہوتا ہے. جس کے اندر بادشاہ خلافت کو ملوکیت میں بدل کے دین کو بگاڑ دیا جائے وہ دین قائم ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا اس وجہ سے پیش آیا کہ دین کی اصل شکل کو بگاڑ دیا گیا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے. ارے اس وقت تک تو ابھی صرف 6 خلیفہ بنے تھے. 7واں خلیفہ موجود تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم دین 12 خلیفوں تک قائم رہے گا. اس کو زوال نہیں آئے گا. تم کہ جو دین بچانے نکلے تھے تم سچے ہو یا محمد رسول اللہ کا فرمان سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 2 حدیثیں ہو گئی. اب حدیثوں کے حوالے آگے یہی ہے. 20,817 نمبر بھی یہی حدیث ہے. 20,830 نمبر بھی یہی ہے. کتنی ہو گئی؟ 4. کتنی ہے؟ 20,836 میں بھی یہی ہے. 20,838 میں بھی یہی ہے. کتنی ہو گئی؟ 20,841 میں بھی یہی ہے. 12 خلیفہ ہوں گے. کتنی ہو گئی؟ 20,860 میں بھی یہی ہے. 20,862 میں بھی یہی ہے. 12 امیر 12 خلیفہ. 20,872 میں بھی یہی ہے. کتنی ہو گئی؟ 10. 20,889 کے اندر بھی یہی ہے. 79. 20,880 میں بھی یہی ہے. 12 خلیفہ ہوں گے. دین قائم رہے گا. 20,896 میں بھی یہی ہے. 20,905 کے اندر بھی یہی. کتنی ہو گئی؟ 20,906 میں بھی یہی حدیث ہے. 20,922 میں بھی یہی ہے. 20,932 میں بھی یہی حدیث ہے. 20,924 میں بھی یہی حدیث ہے. 20,926 میں بھی یہی حدیث ہے. 20,927 میں بھی یہی حدیث. کتنی ہو گئی؟ بھی ہو گئی. 20,937 میں بھی یہی حدیث ہے. اور اس میں کیا ہے؟ نہیں یزالا ہرگز نہیں کبھی ختم ہوگا. ہرگز کبھی زوال نہیں آئے گا اس معاملے کو. عزیزاً اور یہ مضبوط ہوگا. ظاہراً غالب آئے گا. حتیٰ یملک اثنا عشرہ حتیٰ کہ 12 بادشاہ اور 12 خلیفہ آئیں گے. اور 20,939 کتنی ہو گئی؟ 22. 20,951 ہو گئی. 20,962 کے اندر بھی یہی ہے. 20,966 میں بھی یہی ہے. کتنی ہو گئی؟ 25. 21,020 کے اندر بھی یہی ہے. 21,039 میں بھی یہی حدیث ہے. 21,050 میں بھی یہی حدیث ہے. کتنی ہو گئی؟ 27 احادیث اس کتاب میں ہے جس کا حوالہ مرزا صاحب نے دیا. مرزا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں خلافت کے فوراً بعد کاٹ کھانے والی کیا آئے گی؟ بادشاہت آئے گی. 27 حدیثیں اسی کتاب کی کہتی ہیں 12 خلیفہ ہوں گے. کتنے خلیفہ؟ 12 خلیفہ. مرزا صاحب نے یا تو یہ کتاب پڑھی نہیں یا پڑھی ہے. 2 ہی باتیں ہیں. ہمارا حسن ظن پڑھی ہے. ہمارا حسن ظن کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہنا نہیں پڑھی تو غصہ کر دیں گے لوگوں کو ان پڑھ گیا. نہیں, ہم نہیں یہ کہتے. ہمارا حسن ظن پڑھی ہے. اور اگر پڑھ کر یہ حدیث چھپائی ہے تو قرآن کی وہ آیت جو علم کی باتوں پہ چھپائے اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے, دنیا کی لعنت ہے. جس کو علم کی بات معلوم ہو اور دنیا کو نہ بتائے قیامت کے روز اس کے منہ میں کیا ہوگی؟ آگ کی لگام ہوگی. اب مرزا صاحب فیصلہ کرے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث تم نے بیان کی, اس کے مقابلے میں 27 حدیثیں اسی کتاب کے اندر موجود ہیں. اس کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اور یہی بات یہی نہیں, مرزا صاحب کہتے ہیں محدث اعظم سعودی عرب کون؟ علامہ البانی رحمہ اللہ. پہلی گل ہے وہ سعودی عرب کے محدث اعظم نہیں سمجھتے. ان البانی سے البانیت سعودی عرب میں کہاں ہے؟ پاکستان کا وہاں کوئی چلا جائے تو محدث اعظم سعودی عرب ہوگا تو پاکستان ہوگا. پاکستان ہی ہوگا. کیوں جائے محدث اعظم سعودی عرب؟ چلے مان لیتے ہیں یہ ہے سلسلہ حدیث صحیح. سلسلہ حدیث صحیح. اس کے اندر یہی حدیث
جو مرزا صاحب نے بیان کی وہی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت، اس کے بعد خلافت، علام حاجی نبوت، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہ، یہی حدیث پڑھی ہے نا. اسی کی وضاحت سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 2 مترجم، اس کے اندر 1391 نمبر حدیث یہی بیان کی، یہی حدیث. اس کے بعد آگے تشریح لکھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے مرزا صاحب نے بھی یہ پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً پڑھی ہوگی. ہم تو یہ نہیں کہتے نہیں پڑھی، تو بڑے پڑھے لکھے پڑھی ہوگی، اور پھر پڑھ کے چھپائی ہوگی. اور جو پڑھ کے چھپا دے تو مرزا صاحب کی اپنی بیان کردہ وہ آیت اور حدیث کس کے پیش نظر ہونی چاہیے؟ مرزا صاحب. اب دیکھیے گا اس کے اوپر ہی لکھا ہوگا یہ حدیث بیان کر کے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور پر محمول کرنا بعید بات ہے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. حدیث میں آیا ہے نبوت ہوگی، خلافت ہوگی، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، جبر والی بادشاہت ہوگی، پھر اس کے بعد نبوت جیسی کیا ہوگی؟ خلافت ہوگی. جو آخری نبوت والی خلافت ہے نا، بعض نے کہا ہے اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے. دوبارہ نبوت جیسی خلافت، اس حدیث کے اندر نبوت جیسی خلافت، کاٹ کھانے والی بادشاہ، جابرانہ بادشاہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی طرز کی خلافت. اب یہ جو آخری خلافت ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت مراد ہے. لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ اصل عربی کتاب میں سلسلہ حدیث سیاح کی 5 نمبر حدیث کے آگے وضاحت لکھی جو یہاں انہوں نے نقل کی ہے. اصل عربی میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث نمبر 5 کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ حدیث کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور پر محمول کرنا بعید بات ہے، کیونکہ ان کی خلافت و خلافت راشدہ کے قریب ہی ہے. اس وقت تک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک ظلم و ستم، جبر و قہر والی مملکت وجود میں ہی نہیں آئی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک ظلم و ستم والی بادشاہت آئی نہیں، جبر و قہر والی بادشاہت آئی نہیں. یعنی امام صاحب یہ فرما رہے ہیں اس حدیث کو جس کو تم حضرت امیر معاویہ پہ فٹ کرتے ہو، اس کے بعد والے حکمرانوں پہ فٹ کرتے ہو، امام صاحب یہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تک ایسی بادشاہتیں آئی تو پھر کون سی آئی تھی؟ یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے نا. انہوں نے آگے حدیث نقل کر دی. وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے کی ابتدا. اب یہ حدیث بھی سنیے گا، عربی بھی سناتا ہوں، اردو بھی سناتا ہوں. اول هذا الامر نبوت و رحمہ، اس معاملے کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی. وہی جو 3 سٹیپ آپ نے سنے نا، اب اس حدیث میں بھی 3 سٹیپ سن لیجئے گا. اس کی ابتدا کہاں سے؟ نبوت اور ثم یکون خلافت و رحمہ، اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی جو علام الحاجی نبوہ. ثم یکون ملک و رحمہ، پھر اس کے بعد بادشاہت اور رحمت ہوگی، یعنی رحمت والی. اب اس حدیث میں ہے کہ پہلے خلافت اور پہلے نبوت اور رحمت، اس کے بعد کیا ہے؟ خلافت اور رحمت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بادشاہت اور رحمت. جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے اس کے اندر 3 سٹیپ ہے، کاٹ کھانے والی بادشاہت. لیکن اس حدیث میں 3 سٹیپ کیا ہے؟ رحمت والی بادشاہت. اب کیا کریں؟ یہ حدیث بھی مرزا صاحب نے پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ تو علم ہے پڑھی ہوگی. ہمارا تو حسن ذاتی ہے نا، تو یہ نہیں کہتے کہ وہ انپڑھ ہے. میں نہیں بالکل کہتا، بہت پڑھے لکھے، بہت پڑھے لکھے، لیکن کیا ہے جو علم کی بات ہوتی ہے وہ چھپا جاتی ہے. اور وہ آیت ان کے لیے ہے، وہ حدیث انہی کے لیے ہے. اگر انہوں نے مترجم بھی پڑھی ہوتی تو آگے یہ حدیث ہوتی. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ بعض آیات
جس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آ گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار بھی حرام کیا، خون بھی حرام کیا۔ اگر صرف اس ایک آیت کو لیں گے تو مچھلی تو حرام ہو گئی کیونکہ وہ مردار ہے، اور خون حرام کرتے ہو تو کلیجی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ایک آیت کو لوگے تو آپ صرف یہ آیت اپنے سامنے رکھو انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار حرام کیا، مچھلی حرام، اور خون حرام کیا، کلیجی حرام۔ کہا جائے گا نہیں 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 نہیں، ایک آیت نہیں، باقی آیات اور احادیث بھی ساتھ ملانی پڑے گی۔ اگر کوئی ایک آیت لے کر چلے گا تو سیدھے رستے پہ آ سکتا نہیں۔ مرزا صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے، اسی کتاب کی 27 احادیث کو چھپا کے رکھا ہے، اور سلسلہ صحیحہ کا حوالہ بھی مرزا صاحب نے دیا تھا، اور اسی کے آگے اس کی وضاحت بھی تھی۔ جس طرح کہا جائے نا عشاء جو ہے، عشاء کی نماز ظہر سے پہلے کے بعد میں، ظہر سے بعد، لیکن فوراً بعد تے ہے، لیکن فوراً بعد۔ یہ جو اوپر مختصر روایت آئی ہے نا، خلافت اور نبوت جو مرزا صاحب نے بیان کیا، نبوت، خلافت علی منہاج النبوت، کاٹ کھانے والی بادشاہ، یہ اس کے فوراً بعد نہیں ہے۔ دوسری حدیثیں وضاحت کرتی ہیں اس کاٹ کھانے والی بادشاہت اور خلافت علی منہاج النبوت کے درمیان میں بھی رحمت والی بادشاہت ہے، رحمت والی بادشاہت ہے۔ اور وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دوسری احادیث سے۔ جو یہ کہتا ہے میں عادل ہوں، انصاف پسند ہوں، حق کو ہوں، حق کو بیان کرتا ہوں، کسی حق کی بات کو نہیں چھپاتا، ہم کہتے ہیں فرما کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رحمت والی بادشاہ تھے، رحمت والی بادشاہ تھے۔ اور یہ صرف اسی میں نہیں ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی کہتا ہے نا، بخاری بھی مسلم بھی سامنے رکھیا ہوئی ہیں، عربی سامنے رکھیا ہوئی ہیں۔ میں اردو والی بھی عربی بھی اس کے ساتھ ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث 4705 اپنے اپنے موبائلوں پہ نکال لینا، اسلام 360 کا حوالہ دیتا ہے نا، کسی کو بٹھا کے کہنا یار کھولی ذرا 4705 4706 4707 4708 4709 4710 6 حدیثیں مجھے نکال کے سنا دے ذرا۔ یہ 4 5 6 7 8 9 10 یہ ساری حدیثوں میں ایک ہی بات، اور میں 10ویں حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اور اس کا ترجمہ اگر آپ اسلام 360 سے سنیں گے نا تو کمال ہی ہو جائے گا۔ ویسے اس میں غلطیاں بڑی ہیں، لیکن جو کمال ہے نا اسلام 360 میں 4710 کا ترجمہ تو بڑا واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انطلقت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، میں اپنے ابو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا یہ دین غالب اور محفوظ رہے گا، یہ دین غالب اور کتنی دیر تک؟ یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 12۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار 12 ہونے نے، لیکن وکرے وکرے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام 360 میں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے مسلسل 12 خلیفہ ہوگا۔ کیا لفظ ہے وہاں؟ مسلسل 12 خلیفہ ہوگا۔ اور عربی کے اندر بھی لا یزالو، ہمیشہ رہے، ہمیشہ ان کے درمیان میں انقطاع نہیں ہوگا، مسلسل 12 خلیفہ۔ اگر مسلم بھی پڑھی ہوتی، مسلم کا مقدمہ پڑھاتے ہیں، مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے تو آگے بھی پڑھا نہیں سکتے، اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے اگر صحیح مسلم کی یہ احادیث پڑھی ہے 12 خلیفہ مسلسل، تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے کہ نہ بنے؟ اب وہ کہتا ہے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ میں کہا بھائی جان بدلیا نہیں، تو ہمیں غلطی لگی۔ بدلنے کا مطلب جب ہو جاتا ہے نا تبدیل، پھر پہلے والا لفظ اس پر استعمال ہے۔ سوکھی جی مثال، دودھ تو بنایا دہی، اب جب دہی بن جائے گا اس کو دودھ کہیں گے، دہی سے بنائی لسی، تو جب لسی بنا لی اس کو دہی کہیں گے، یعنی جب بدل جائے تو پچھلا نام ختم۔ اب یہ صحیح مسلم کی 6 حدیثوں میں نبوت کی زبان سے 12 کے
کے دو حصے ہیں. ایک ہے علی منہاج النبوہ، ایسی پیور خلافت جو عین نبوت کی طرز پر ہے، وہ صرف پہلے 30 سال. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا ہے ان کے ساتھ 12 خلیفوں تک. ان کو حدیث میں خلیفہ بھی کہا گیا ہے اور ان کو حدیث میں امیر بھی کہا گیا ہے اور ان کو حدیث کے اندر بادشاہ بھی کہا گیا ہے. اگلی والی عام خلافت ہے، پچھلی والی علی منہاج النبوہ خلافت ہے. پچھلے والوں کا صرف ایک نام ہے خلیفہ، ان کو بادشاہ کہہ سکتے نہیں. اگلے والوں کے دو نام ہیں، خلیفہ بھی بادشاہ بھی. ان کو خلافت بھی کہتے ہیں، بادشاہت بھی کہتے ہیں. لیکن بادشاہت کون سی؟ میں نے آپ کو سلسلہ صحیحہ سے نکال کے دکھایا ہے. وہ بادشاہت کون سی ہے؟ ملکم و رحمہ، رحمت والی بادشاہ، رحمت والی بادشاہ. کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہے. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی تو بڑی بری ملوکیت ہے. ارے ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے، ملوکیت کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ، وقاتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ. لڑائی ہوئی، داؤد علیہ السلام نے اس وقت کے سب سے بڑے فرعون جالوت کو قتل کیا. سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ آخری صفحہ آخری رکھو. وقاتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں تھے، نوجوان طاقتور جوان رانا تھے. لڑائی کے اندر ایسی بہادری سے لڑے، جالوت جو ان کا بڑا تھا اس کو قتل کر کے رکھ دیا. میرے اللہ نے انعام کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے اس کو ملوکیت عطا کر. قرآن کہتا ہے اگر یہ بری چیز ہے تو کیا اللہ اپنے پیغمبر کو ملوکیت عطا کرے گا؟ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی نعمتوں تو یاد کر لو. اے موسیٰ علیہ السلام کون سی نعمتیں؟ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے اور اللہ نے تمہیں ملوکیت عطا کی، تمہیں بادشاہ بنا کے رکھا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ملوکیت. یہ کیا یاد کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کی نعمت. تو اگر ملوکیت کو تو پیغمبر اللہ کی نعمت کہتے ہیں، تم کہتے ہو یہ عذاب ہے، تم کہتے ہو بری چیز ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کہاں سے شروع ہوتی؟ ربی قد آتیتنی من الملک. دعا میں اللہ کی تعریفیں شروع کرتے ہوئے آغاز یہ کیا، ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب تیرا فضل ہوا کہ تو نے مجھے ملوکیت عطا کی. اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو انبیاء اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتے. انبیاء اس کو اللہ کی نعمت کہتے کبھی نہ کہتے، بلکہ یہ بہترین بات ہے. اچھا آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے گا قاری صاحب آگے سے پڑھو نا، صحابی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کو پیڑا کیا ہے، تسی ایویں کہیں جانتے ہیں کہ چنگی ہے؟ اچھا کہا ہے، ہاں کہا ہے. آگے کہتا ہے ترمذی کی حدیث پڑھو، میں پوری نشانیاں لائی ہیں. ترمذی کی یہ بات کر کے شاید میرا تھوڑی دیر بس. جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. ٹھیک ہے، پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ 30 سال پورے کرو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت، اور پھر فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی شمار کر دو. یہ ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال ہی پائی. ہم بھی مانتے ہیں یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت جیسی خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. اور وہ کون ہے؟ خلفائے اربعہ. خلفائے آگے ایک سوال اور جواب ہے. سعید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی
کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں خلافت تو ان میں ہے اور تم کہہ رہے ہو وہاں تک ختم ہو گئی. تو سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ انتہائی غصے میں، یہ بریکٹ میں لگایا ہے، شاید مرزا صاحب دیکھ لیں وہاں، جب وہاں دیکھ لیں کہ غصے میں یہ کیسے کہنا رہا، کہتے ہیں انتہائی غصے میں فرمایا یہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہ تھا. یعنی سفینہ رضی اللہ کا جواب کیا ہے؟ حق تو یہ ہے وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت یعنی بادشاہ ہے. تسی ذہن میں سوال آتا ہے مولوی صاحب تسی دے حدیثاں جو دکھان دے اور رحمت والی بادشاہ دے، لیکن سفینہ رضی اللہ کہہ رہے کہ شریر ترین حکومت. ذہن میں سوال آ گیا نا. اچھا اس کا حوالہ کیا ہے؟ جامع ترمذی. میں نے نیچے سے جامع ترمذی پڑھا اور پھر آگے دوسرا حوالہ پڑھا سلسلہ سیاح کا 459 نمبر حدیث 459. میں نے اس کو جلدی سے سلسلہ سیاح اسلام 360 سے 459 نمبر حدیث کھڑی ہوتے ہے ہی میں کیا ہے کہ ہم لوگ انہوں نے باتیں تو بڑے پکے ہوں گے انٹرنیٹ میں. جب میں نے عربی دیکھی تو اس میں نکل آیا عربی کتاب کا والا نکل آیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ باقی سارے اردو باقی سارے والے اسلام 360 کے برابر اور اس کا والا عربی کا کیوں ہے، اردو کا کیوں نہیں لیا؟ اصل میں اگر آپ اردو پڑھ لیتے تو اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. اصل میں اگر آپ اردو پڑھ لیتے تو اوپر کچھ ہے. اس نے کہا اردو تو یہ خود پڑھ لیں گے لیکن یہ کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے جو ان کو عربی بتا دے، کیونکہ میں نے علماء سے متنفر اتنا کیا کہ نہیں خود دین سیکھنا ہے، ہم عربی پڑھیں گے عالم کے پاس جائیں گے نہیں، ہم تو کتابیں دیکھیں گے. تو پھر اللہ کے فضل سے ہم نے عربی دیکھ لی، ہم نے عربی سلسلہ سیاح کا والا اس نے نہ دیا ہوگا تو پھر کوئی اور بہانہ چل سکتا تھا، شاید مدرسہ نے دیکھا نہیں. اب پھر یہ دیکھنا کہ وہ پہلی آیت کس کے لیے حوالے کے اندر لکھا السلسلہ سیاح تیسری لائن دیکھ سکتے ہیں 459 حدیث نمبر لکھا السلسلہ سیاح. ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، اس کی حدیث نمبر 459 میں نے وہاں پڑھی تھی الخلافت ثلاثۃ سنہ، خلافت 30 سال رہے گی، ثم تکون بعد ذلک ملکا، اس کے بعد ملوکیت بادشاہ آ جائے گی. اچھی ہے بری ہے وہ حدیث میں دوسری میں وضاحت ہوگی. اچھا مرزا صاحب کو تو عربی آتی ہے، اس کو عربی کا نمبر کس نے دیا؟ کسی سن لیا آگے کیا لکھا ہے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے اور یقین جانیے اس موقع پر بھی اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ مانے پھر اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنی قبر کے اندھیروں سے ڈرنا چاہیے، اس کو قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اس آیت کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے اور اس حدیث کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے. اس حدیث 459 سلسلہ صحیحہ مرزا صاحب کا والا اگلے ہی صفحے پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں وزاد ترمذی میں سوال و جواب کا اضافہ بھی ہے. یہاں والا کس کا دیا تھا؟ جامع ترمذی کا. انہوں نے کس کی بات کی؟ جامع ترمذی. کہتے قال سعید، وہی جو سوال وہاں تھا وہ یہاں عربی میں لکھا ہوا. سعید بن جہمان تابعی کہتے ہیں فقلت له، میں نے سفینہ رضی اللہ سے کہا ان بنی امیہ یزعمون، بنو امیہ تو یہ خیال کرتے ہیں ان الخلافت فیہم، کہ خلافت تو ان میں ہے. وہاں بھی لکھا ہوا تھا نا، یہ دیکھیے گا. میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ سے عرض کی بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں خلافت تو ان میں ہے، یہی اسی کا ترجمہ. قالا، تو انہوں نے کہا کذبوا بنو الزرقاء، نیلی آنکھ والوں نے بنو زرقاء نے جھوٹ بولا. بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ تو بادشاہ ہے بدترین بادشاہ. وہی بات ہے. قل تو، اگلے لفظ یہ پڑھو، قل تو، البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں وہذہ الزیادہ، یہ جو سوال و جواب والا اضافہ ہے تفرد بها حشرج بن نباتہ،
فہیا ضعیفہ، یہ اضافہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ اضافہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کتاب بھی وہی، حدیث بھی وہی، نمبر بھی وہی، آگے ہی لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب وہ آیت پڑھیں، جس نے حق کی بات کو چھپایا اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں، مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا۔ اور جس کو علم کی بات پتہ تھی پھر بھی اس نے چھپا لیا، قیامت کے دن آگ کی لگام۔ دو ہی باتیں ہیں، مرزا صاحب نے یا تو حوالہ بغیر پڑھے لکھا ہے، ویکھیا نہیں سی لکھ دیا۔ ہم ایسا غلط خیال نہیں کرتے، نہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں، دیکھ کر لکھا ہوگا، انہوں نے دیکھ کر لکھا ہوگا، پڑھ کے پوری ریسرچ کر کے لکھا ہوگا۔ لیکن جب آگے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، آگے کیا لکھا ہے؟ لِأَنَّ حَشْرَجًا هَذَا فِيهِ ضَعْفٌ، حشرج کے اندر ضعف ہے۔ أَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الضُّعَفَاء، امام ذہبی نے ضعیف راویوں میں ذکر کیا اس کو۔ وَقَالَ النِّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، امام نسائی کہتے ہیں قوی راوی نہیں۔ وقال الحافظ فی التقریب صدوق یاہم، کچھ سچا سی لیکن نبام ہو جاتا سی، بھول جاتا سی راوی، اس وجہ سے یہ اگلی ترمذی کے الفاظ ضعیف ہیں۔ مرزا صاحب نے کیا سی؟ ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والا، یعنی جڑا تاریخی روایتاں بیان کرے گا، ضعیف روایتاں بیان کرے گا، وہ کی پائے گا بڑا فتنہ۔ تو میں کیوں لکھا بچان واسطے؟ تاریخی کے لیے ضعیف ہے، بچانے کے لیے کون سی نکلی؟ حوالہ بھی خود دیا اور اگلے الفاظ چھپا گئے اور اس سے آگے جا کے دیکھیے اسی حدیث کی وضاحت میں وہ وضاحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ آگے امام صاحب وہی حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں تفصیلی بات یہ ہے، تفصیلی بات یہ ہے، سیکون خلافت نبوت و رحمت، خلافت ہوگی نبوت و رحمت والی، یعنی علی منہاج نبوت، میرے بعد کیا ہوگی؟ خلافت ہوگی نبوت و ثم یکون ملک و رحمت، پھر رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ خلافت کے بعد کیا ہوگی؟ رحمت والی، کاٹ کھانے والی نہیں کہا، کون سی کہا؟ رحمت والی بادشاہت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ محدث اعظم سعودی عرب، جن کا حوالہ انہوں نے دیا، جس کتاب کا، جس حدیث کا، جس نمبر کا حوالہ انہوں نے دیا، یہاں تو آگے سے پڑھا نہیں اور یہاں پڑھا ہے۔ ہمارا اس میں سر کیا ہے؟ ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ انہوں نے نہیں کہنا، نہیں پڑھے، پڑھا ہے اور یقیناً پڑھا ہے، لیکن پھر بیان کیوں نہیں کیا؟ پھر بیان کیوں نہیں کیا؟ ایک ہی پھل کے اوپر دو چیزیں بیٹھے رہی، ایک شہد کی مکھی اور ایک بھیڑ، جس کو آپ جانتے ہیں، بھیڑ جانتے ہیں؟ ڈیمو، میری زبان ذرا غلط لفظ آ رہے میں بولیا نہیں تو میں اس لیے کہہ رہا آپ جانتے ہیں، ایک شہد کی مکھی اور ایک بھیڑ۔ شہد کی مکھی بھی وہاں سے رس چوستی ہے اور کیا دیتی ہے؟ شہد، اس میں لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے، اور جو بھیڑ ہے وہاں سے اٹھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹنگ مارتا ہے، ظرف اپنا اپنا، ظرف کام اپنا اپنا، اس میں اس رس کا قصور نہیں، چوسنے والے کا قصور ہے۔ خدا شہد کی مکھی بن کے ساری احادیث کو کھل کے بیان کر ہم تیرے ساتھ ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم تمہاری مارکیٹ میں آ کر اور تمہاری اکیڈمی میں آ کر تم کہتے ہو ایک مرتبہ یہ اپنے ممبروں پہ پڑھا دو، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک مرتبہ مجھے مارکیٹ میں سنا لینا، اپنی اکیڈمی میں ہی سنا لینا، اور اصل کتابیں کھول کھول کر پتہ چل جائے گا کہ وہ حق کا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس حدیث میں آج لکھا ہوا ہے کہ خلافت کے بعد رحمت والی کیا آئے گی؟ بادشاہ آئے گی۔ پھر آگے بھی امام صاحب نے نقل کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے اسی کو چلتے چلتے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد 12 خلیفہ آئیں گے،
اور 12 کو 12 خلیفہ کہنا جائز ہے، ان کو بادشاہ بھی کہتے ہیں، ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی کو بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن رحمت والا، اور خلیفہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن وہ خلافت والا عظیم آدمی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، اصل میں وہ آدھی آتے لیتا ہے، آدھی حصے لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس ساری کتاب کا اسی طرح والا ہے۔ ابھی اور کئی والے تھے لیکن ٹائم کافی 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف اور صرف جھوٹ کا ایک کرتا ہے جس میں اپنے بریکٹیں لگا کر اپنی بریکٹیں لگا کر کمی اور زیادتی کر کے اس کے اندر بہت زیادہ غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ کوئی ان کے ماننے والے کو ساتھ بٹھا کر نا 2 باتیں کر دیا، صحیح مسلم کی 4705 6 7 8 9 10، اس کہنا یار قصہ سنائی ذرا، تو یا مسند احمد کی 27 کو یار سنائی ذرا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام نبوت کی زبان سے بادشاہ کہتے ہیں اور آپ کو خلیفہ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ دین قائم بھی کہتے ہیں، دین بگاڑیا نہیں، دین خراب نہیں، دین قائم۔ اور نبی علیہ السلام نے بار بار کہا وہ سارے قریش میں سے ہوں گے، سارے قریش میں، اور امیر معاویہ سے کیا ہیں؟ قریش میں۔ نبی علیہ السلام بھی قریش میں اور وہ بھی قریش میں، اور انہیں کے خلیفہ ہیں۔ یہ ساری جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی نا کہ دین کی شکل کو بدل دیا گیا، اس وجہ سے واقعہ کربلا ہوا، یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ آگے 3 4 5 6 وہ حدیثیں کیا اس میں ایک حدیث چلے انشاءاللہ کسی وقت بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ہمارے بزرگوں کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ویسے ان کے ساتھ میری تو ضرورت تو نہیں تھی، وہ بس کتاب لکھی تو انہوں نے کہا کہ چلے آ جائیں، تو یہ شاید آپ اس کا جواب دیا۔ یہ مسند احمد کے ایک حدیث کا حوالہ ہے جو معاویہ رضی پر شراب پینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جواب دے دیجیے آگے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ حاکم ہے، الزام ہی ہے، الزام تو وہ الزام ہی ہے۔ وہ بھی اسی طرح حدیث کا ترجمہ غلط کیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم، اپنے مقصد کے لیے یقین جانیے حدیث کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ کسی طریقے سے کسی صحابی پر تان ہو جائے، جو پہلی آیت پڑھی تھی نا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں فتنہ بازی کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فتنے کے لیے، تو یہ بھی حدیث کا غلط ترجمہ کر کے فتنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بارک اللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، بہت ہی مدلل اور پرجوش خطاب آپ سماعت فرما چکے تھے۔ میں چونکہ ایک موضوع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی شان اور ان کے مقام پر دیا گیا ہے، ہم نے دراصل جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا فضائل صحابہ والا، تو ہم نے اس وقت ترتیب اگرچہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ
یہ بنتی تھی، لیکن ہم نے پہلا لیکچر اس لیے کہ لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ شاید ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں، اس وقت پہلا لیکچر بھی اس سلسلے کا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ہوا۔ پھر ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، پھر عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ چوتھے نمبر پر پھر چونکہ اب ترتیب کے مطابق نمبر آ رہا تھا تو ہم نے دوبارہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور وہ نہیں جو پہلے بیان ہو چکے۔ پہلے بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث سے صحیح فضائل بیان کیے، اب بھی انشاءاللہ صحیح احادیث سے صحیح فضائل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں بطور تمہید یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو آیات اور احادیث جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ علم چھپانے والا، جس کے پاس علم ہے بھی، من سئل عن علم، جس سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے پھر وہ اسے چھپا لے، کتنا بڑا مجرم ہے۔ ہم کب سے مرزا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب ہمیں کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں علمی نوعیت کے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے سارا ہی پتا ہے، لیکن جواب دینے سے آج تک کترا رہے ہیں۔ وہ علم کی بات انہیں پتا ہے، ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ دیکھیں، من سئل عن علم، اسے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اس کو وہ چھپا لے، کتنا بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ خود مرزا صاحب کو اس بات کا احساس ہے، اور ہم اتنے عرصے سے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھیں اور ہمیں کچھ سوالات کے جواب دے دیں، جو علم آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی تو کچھ بتائیں۔ صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے ساتھ جو بندہ اٹیچ ہوتا ہے اس طرح کے، ہمارا کوئی شاگرد نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ اس نے ہمارے کچھ کلپ سن رکھے ہیں، مرزا صاحب اس کو بھی جواب دیتے نہیں دیتے، کہاں گئی بھی یہ آیت اور کہاں حدیث گئی۔ ہم تو بڑے عرصے سے ان کے سامنے یہ گزارش رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک اٹک سے ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا کہ ہم آپ کو سنتے ہیں، تو مرزا صاحب کے پاس جانے کا ہمارے پاس ایک موقع ہے، کسی ساتھی نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ کو ملواتے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی ہاں کر دی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پوچھنی چاہیے ان سے، میں نے ان کو کچھ سوال فارورڈ کر دیے جو ہم اپنے کلپس میں بھی ان سے پوچھ چکے تھے۔ اب وہ مرزا صاحب کے پاس آ گئے، مرزا صاحب نے ان کے ایک سوال کو لیا، وہ بھی آن دی ریکارڈ نہیں، وہ یہ غلطی تو کبھی بھی زندگی میں نہیں کرے گا۔ آن دی ریکارڈ وہی سوال پوچھا جائے گا جو انہوں نے لکھ کر پرچی میں دیا ہوگا کہ یہ مجھ سے پوچھو۔ آف دی ریکارڈ کیمرے کے پیچھے ایک سوال ان سے لیا، جب انہوں نے دیکھا کہ کام خراب ہے یہاں تو اس کو گول گول کر کے کہتے ہیں کہ ایک مہینے بعد آپ میرے پاس آنا، ایک مہینے بعد میرے پاس آنا، میں آپ کو پورا دن دوں گا۔ اب وہ بندہ بھی موجود ہے، مرزا صاحب بھی موجود ہیں، اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے تو وہ بتائیں کہ یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ ریکارڈ بھی سارا موجود ہے، جو چیٹنگ ہوئی مرزا صاحب کے خاص درندوں کے ساتھ۔ مرزا صاحب نے کہا ایک مہینے بعد آپ آنا، اور یہ عثمان بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لینا۔ وہ ابھی راستے میں واپس جا رہے تھے تو واپس میسج ان کو راستے میں ہی ملا کہ آپ اپنے سوال بھیج دیں، لیکن جو آپ نے مہینے بعد کرتے ہیں کیا کریں؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہمیں لکھ کر پہلے دیں، ہم کہتے ہیں ابھی اٹھیں اور سوال کریں، چاہے مرزا صاحب آ جائیں، ہم نہیں ان سے کچھ پوچھیں گے، وہ ہم سے پوچھ لیں، بس آگے بیٹھیں سوال کریں، کوئی کرندہ آ جائے، کوئی ان کا فالوور آ جائے، سوال کریں۔ انہوں نے وہی سوال جو میں نے لکھ کے بھیجے تھے اور اپنے کلپس میں پوچھے ہوئے تھے وہ ان کو فارورڈ کیے، انہوں نے ان کو فارورڈ کر دیے، ان کو اسی دن جواب ہو گیا کہ آپ نے ایک مہینے بعد آنے کی تکلیف نہیں کرنی۔ کیوں؟ یہ تو جی حافظ ابو یحییٰ کے سوال ہیں، ان کے جوابات دینے سے ہماری دعوت پر اثر پڑے گا، مطلب بند ہو جائے گی دکان، یہی مطلب ہے نا۔
تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے آپ کچھ سوچیں، غور کریں، انصاف کریں کہ ایک بندہ چھپ کے بیٹھتا ہے، چھپ کے بیٹھتا ہے اپنوں کے ساتھ، چند ایک قریبوں کے ساتھ، اور اگر کوئی دوسرا بندہ وہاں چلا جاتا ہے تو سوال کر لیتا ہے، اس کا بعد میں آنا بند ہو جاتا ہے بس، اور سوال بھی عمدی ریکارڈ کرتا ہے وہ بیچارہ، عمدی ریکارڈ تو اپنے قریبی کو خود لے کر دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہی محبت جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکلف بنایا، جو قرآن و سنت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہم وہی محبت کرتے ہیں، اور ہم ان کی شان اور ان کے مقام کو بالکل مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہی کی تھی نا، آج بھی محبت کے دعوے دار ہیں، محبت میں غرور کا شکار ہو کر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے، وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ اس لیے کافر نہ بنو، مسلمان بنو، رافضی نہ بنو، سنی بنو، قرآن و سنت کی مانو، جو قرآن و سنت کہتے ہیں اسے مان لو، اور قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہ مانو۔ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، چند ایک فضائل آج بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کو مرزا صاحب بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ سناتے ہیں، اور ان کے اندھے پیروکار بھی ہماری ہر ویڈیو کے نیچے بڑی پابندی سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، بڑی پابندی سے۔ وہ صحیح مسلم کی 71 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 71 ہے، لیکن سند نمبر یا سیریل نمبر دیکھیں صحیح مسلم میں تو 240 ہے، 240 وہ حدیث ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، اور ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم شان بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی، اور جس طرح ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دفاع کرتے ہیں، مرزا صاحب ساری زندگی کر سکتے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، مجھے ہمارے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ یعنی امام ابن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی۔ یہ امام ابن ابی شیبہ وہی ہیں، کون؟ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا نا کہ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب کے آخر میں کتاب الجمل کے نام سے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہ بہت بڑا علمی کارنامہ یہ ہوا کہ امام ابن ابی شیبہ کی کتاب کا ترجمہ ہوا، اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات دنیا کے سامنے آئے، لہذا ہم نے اس علمی کارنامے کو اٹھا کر اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہے، سارے اس کو پڑھو۔ اس کی پہلی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الجمل کی، جس کو پڑھنے کی ترغیب مرزا صاحب بار بار دیتے تھے، اس کی پہلی روایت کتاب الجمل کی پہلی حدیث ہم نے بتایا سند بالکل صحیح ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مالک اشتر نقی کوفی نے اقرار کیا کہ ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، جبکہ یہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہیرو تھا، وہ تو بڑی پرسنالٹی تھا، وہ ایسے کرنی کے مقابلے میں آیا۔ یعنی اب پہلی حدیث ہے نا، لوگوں کہتے ہیں پڑھو، لیکن نہ خود پڑھ کے سناتے ہیں، آج تک انہوں نے سنائی نہیں بات۔ ابن ابی شیبہ میں کتاب الجمل میں پہلی حدیث تھی نا، جس کو خوشی میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، تو کیا انہوں نے کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ یہ حق کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا ہوا آج تک؟ اور لعنت کا مصداق کیوں کر دیا؟ لوگوں کو بتائیں کہ مالک اشتر نبی جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قاتل ہے اور ہمارا ہیرو ہے۔ سمجھے بات؟ یہی امام ابن ابی شیبہ صحیح مسلم میں امام صاحب کے استاد ہیں، صحیح مسلم میں امام مسلم کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ، وہ کہتے ہیں حدثنا وکیع و ابو معاویہ عن الاعمش، ہمیں یہ حدیث دو استادوں نے، امام وکیع نے اور امام ابو معاویہ الدریب نے اعمش سے بیان کیا۔ یہاں تک ایک سند ہے، امام صاحب دوسری سند بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ حدیث ہمارے دوسرے استاد امام ابن ابی شیبہ کے ساتھ ساتھ
याह्या ने भी बयान की, वल्लफ्ज़ु लहू, इस हदीस के जो लफ्ज हैं वो इमाम याह्या बिन याह्या वो अपनी सनद बयान करते हैं, अखबरना अबू मुआविया का अल-आमश, हमें ये हदीस अबू मुआविया ज़रीर ने बयान की और वो आमश से बयान करते हैं। इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल-आमश बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जलीलुल कदर मुहद्दिस, लेकिन वो तदलीस भी करते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि इमाम आमश जो है वो इमामुल मुदल्लिस है, बहुत बुरी तदलीस करते थे, लिहाजा जब तक वो समा की सराहत ना करे उनकी रिवायत कबूल होती नहीं। लेकिन इब्ने ज़ियाद की नाक में सांप घुसाने के लिए मिर्जा साहब को आमश की आने वाली रिवायत ही मिली थी जामे तिर्मिज़ी से, वो आज तक उनके पम्फलेट में मौजूद है। उन्हें ये जुर्रत नहीं है कि उसको निकाल के बाहर करें कि इमामुल मुदल्लिसीन की तदलीस वाली रिवायत। अच्छा, इमाम आमश वो फरमाते हैं, वो इस हदीस को बयान करते हैं अपने उस्ताद से, वो है अली बिन साबित, वो बयान करते हैं ज़ेर बिन हुबैय से, और वो कहते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। सनद आपके सामने आ गई। अब इस सनद पर एक एतराज हो सकता था, जो मुनकरीन हदीस उमूमन करते रहते हैं, उन्हें तदलीस का पता चला कि इमाम आमश तदलीस करते हैं, वो इतराज साथ देते हैं कि इमाम आमश तो ये रिवायत अन से बयान कर रहे हैं। ये रिवायत क्या कर रहे हैं? अन से बयान कर रहे हैं। सही मुस्लिम में भी अन अदी इब्न साबित है, अखबारना या हदसना या समेतहु, लिहाजा ये रिवायत तो नहीं हुई। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में एक रिवायत पर इतराज किया जाता है, उस इतराज को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रफा किया। मिर्जा साहब ने ये जुर्रत नहीं है। मुस्नद हुमैदी निकाले, हदीस नंबर है 58 नंबर, और उसमें इमाम हुमैदी ने जो सनद बयान की है उसमें इमाम आमश कहते हैं हदसना समीअ, मैंने ये हदीस खुद सुनी है, ये हदीस हमें हमारे उस्ताद ने बयान की है, लिहाजा ये एतराज क्या हो गया? खत्म। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल आ गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल क्या है? वो फरमाते हैं कि लअहदुन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैका, कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की, मुझे ये आहद दिया, मुझे ये वादा किया, और उससे पहले वो कसम उठाकर ये बात बयान करते हैं, वल्लज़ी खलक़ल हब्बत व बरअन नसब, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने ये नबातात उगाई है, दाने को फाड़ कर अल्लाह रब्बुल इज्जत गोशे निकालता है, उस जात की मुझे कसम है कि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत की थी, क्या? अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन व ला युबग़िदनी इल्ला मुनाफ़िक़ुन, कि मुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और मुझसे नफरत सिर्फ, मुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही रख सकता है, मुझसे बुग़्ज़ सिर्फ मुनाफिक ही रख सकता है। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है, और अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा अक़ीदा भी ईमान भी, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखता है वही मोमिन है, और जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखता है वही मुनाफिक है। अब मुझे बताएं कि असल मोहब्बत क्या है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान मान लेना असल मोहब्बत है, या जुबान से दावे करते जाना और हर बात को छोड़ते चले जाना, ये मोहब्बत है? एक बंदा जुबान से कहता मुझे आपसे बहुत प्यार है, मुझे आपसे अब्बा जी मुझे बहुत प्यार है, अब्बा जी कहते हैं कि बेटा जरा गिलास पानी का तो ला दे, वो कहता नहीं अब्बा जी गिलास पानी का तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। अब्बा जी कहते हैं कि चलो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, वो कहता नहीं मैं उठ के खाना तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बहुत मोहब्बत है। क्या ऐसा शख्स मोहब्बत रखता है? नहीं। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखने वाला, यानी उनकी तालीमात पर अमल करने वाला ही मुमिन हो सकता है, और जो उनकी तालीमात पे अमल नहीं करता वो असल में बुग़्ज़ रखता है ना, जुबानी जितना मर्जी इज़हार करता रहे। और ये बात खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताई है, हम अपनी तरफ से नहीं करते ये बात। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, फ़ज़ाइलुस सहाबा, उसमें उन्होंने अपनी सनद से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल भी नकल किया है। ये भी तो मिर्जा साहब को अपने सामने रखना चाहिए ना, ये लोगों को जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत के दावेदार, और वो कौल ऐसा कौल है कि हूबहू शिया किताबों में भी मौजूद है।
نے اپنے استاد وکی سے، انہوں نے اپنے استاد نعیم بن حکیم سے، وہ ابو مریم سے، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جانتا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہلک فی رجلان، دو قسم کے لوگ میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، دو قسم کے لوگ میری وجہ سے برباد ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ دو کون سے ہیں؟ سب سے پہلے وہ محبت کرنے والا جو میری محبت میں غلو سے کام لیتا ہے، وہ محبت کرنے والا جو میری محبت میں غلو کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نفرت کرنا ہے تو پہلے کنہوں نے جانا ہے؟ بہت محبت جو نام ہے آج محبت کے دعوے دار ہے نا، انہوں نے بغض رکھنے والے کو پہلے جہنم میں چلے جانا ہے۔ اس واسطے اسیاں نے احتیاط کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک برباد ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ جو میری محبت میں آگے بڑھ گیا، اور دوسرا وہ جو میرے بغض میں پیچھے ہٹ گیا، میری شان اور میرے مقام کو نہیں مانا، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح امام عامر الشعبی ہیں، عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا ہے؟ شاگرد ہے۔ صحیح بخاری میں بھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا ہے، ان کے شاگرد ہیں عامر بن شراحیل۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، پھر علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ان کا صحیح قول تاریخ دمشق میں جلد نمبر 75 ہے، صفحہ 372، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 372 ہے۔ صحیح سند سے ان کا قول تاریخ دمشق میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں احبا اہل بیت نبی کا ولا تکن رافضیا، فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں سے محبت کرو لیکن رافضی، یہ ہماری دعوت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مرزا صاحب محبت ایسی ہی کرتے ہیں، آپ بھی کرو لیکن رافضی نہ بنو جس طرح آپ بن رہے ہو۔ یہ عامر بن شراحیل الشعبی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے یہی سیکھا ہے کہ محبت وہ کرنی ہے جو کتاب و سنت نے بتائی ہے، اور محبت بغیر غلو کے کرنی ہے، بغیر حد سے بڑے کرنی ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت نبی سے محبت کرو لیکن رافضی نہ بنو۔ ہم نے بتایا کہ مرزا صاحب رافضی بن چکے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی گستاخی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تو وہ بڑے عرصے سے ان کی گستاخیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اور پھر جب بھی کبھی بات ہوتی ہے، جب بھی بات ہوتی ہے، مسلمان جب بھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ صحابہ بھی یہ کہتے تھے ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ترتیب صحابہ سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن نے بھی بتائی، حدیث نے بھی بتائی، امت نے اس کو قبول کیا، لیکن اہل سنت نے جو روافض ہیں انہوں نے اسے قبول کیا نہیں۔ اب یہ ترتیب کہاں؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں ترتیب پہلے بھی میں کئی حدیثیں، جب سیدنا ابوبکر کی شان بیان ہوئی، جب سیدنا عمر کی، جب سیدنا عثمان کی، یہ ترتیب میں مختلف دلائل سے بتا چکا ہوں، لیکن آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ کس میں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اور مجھے امید ہے کہ مرزا صاحب کو آج تک اس کا خواب بھی اس حدیث سے بھی سیدنا علی کی شان ثابت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کو آج تک ہم نے تو نہیں سنا انہوں نے کبھی بیان کیا ہو لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6247 ہے، یعنی سیریل نمبر۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام 360 سے اسی نمبر سے آپ کو ملے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث نمبر بتایا صحیح مسلم کا، وہ ہمیں اسلام 360 سے نہیں مل رہا، کیونکہ حدیث نمبر وہاں لکھا ہے، وہاں سیریل نمبر لکھا ہے، سند نمبر وہ ہے 6247، 6247 نمبر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان على حراء
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ غار حرا پر. آپ کے ساتھ کون تھے؟ غار حرا پہ کون کون تھا؟ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی. کیا ترتیب بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے؟ دیکھیں بتانا یہ تھا نا کہ کون کون سے صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے. پہلے علی کا نام بھی تو لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے؟ پہلے عمر کا نام بھی تو لے سکتے تھے نا، عثمان کو پیچھے بھی تو لے جا سکتے تھے. لیکن ترتیب بتائی. ترتیب کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک کیا ترتیب ہے؟ نبی پاک کے ساتھ کون تھے؟ پہلے نمبر پہ ابو بکر، دوسرے نمبر پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ وطلحہ و زبیر، پھر طلحہ، پھر یہ 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. غار حرا کے اوپر آپ موجود، یعنی وہ جبل حرا پہ آپ موجود تھے، پہاڑ کے اوپر. فتحرک الصخرہ، آپ کی موجودگی میں اور ان صحابہ کی موجودگی میں اس پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ ہلنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہاڑ ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، پہاڑ تھم جاؤ. وما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر اس وقت یا نبی ہے یا صدیق ہے یا 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے ابو بکر صدیق، یا پھر کون ہے؟ ابو بکر کے علاوہ سارے. اس حدیث نے بتایا نا. تو علی رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ بشارت کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو علی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ثابت ہوئی کہ بازوبان نبوی علی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ آپ کی شہادت کی پیش گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے کی ہے. یہ بشارت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور یہ فضیلت اور منقبت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی. کبھی یہ فضیلت آپ نے مرزا صاحب کی زبانی سنی کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہید قرار دیا؟ علی کیا ہے؟ شہید ہیں اس امت کے. جس طرح عمر شہید ہیں، جس طرح عثمان شہید ہیں، اس طرح علی بھی شہید ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ پہاڑ پر اس وقت یا نبی ہے یا صدیق ہے یا اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلحہ اور زبیر بھی پھر تو شہید ہوئے. تو جی ہاں شہید ہیں نا طلحہ اور زبیر بھی. یہ دونوں جنگ جمل کے موقع پہ شہید ہوئے دونوں. ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھائے، رافضیت کی عینک اتاریں، آپ صحابہ سے محبت سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ طلحہ بھی شہید اور زبیر بھی. یہ دونوں کو کہاں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کہتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ تھی. کیا تھی؟ سمجھ آ گئی کہ یہ باغی ہے نعوذ باللہ، دوزخی ہونے کی حدیثیں پھٹکی جاتی ہیں نعوذ باللہ. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ علی کے مقابلے میں مارے گئے تو کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم ہے. صحیح کبھی آپ کو بتایا مرزا صاحب نے کہ طلحہ اور زبیر بھی شہید ہیں؟ اچھا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ جھوٹ یہ ہے کہ ان کو مروان نے شہید کر دیا. ان کو مروان نے، ہم بیان کر چکے ہیں یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند ثابت نہیں. اس کے مقابلے میں المستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 3348 3348. اس حدیث میں کیا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان کے دورے خلافت میں جنگ جمل کے بعد. باپ شہید ہو چکا ہے طلحہ رضی اللہ عنہ. شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر سلام کا
تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا مرحبا خوش آمدید بیٹا آؤ، لیکن اس کو دکھ تھا میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اب کس کے ہاتھوں؟ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھ۔ اس نے کہا کہ ترحبو بی یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ مجھے بڑی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، وقد قتلت ابی، جبکہ آپ نے میرے باپ کو مارا ہوا ہے، میرے باپ طلحہ کو شہید کس نے کیا ہے؟ آپ کے لشکر نے کیا ہے، تو آج آپ مجھے مرحبا کہہ رہے، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، یہ تضاد نہیں ہے۔ وہ اخذت مالی، میرا مال بھی آپ نے لیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھا اس وقت مال وہ ان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہوتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جہاں تک بات مال کی ہے تو وہ بیت المال میں پڑا ہوا ہے، میں نے خود نہیں استعمال کیا، آپ لے سکتے جانتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ میرے لشکر کے ہاتھوں میرے مقابلے میں تھے تو شہید ہوئے، لیکن مجھے امید ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میں اور طلحہ اللہ رب العزت کے ان پسندیدہ افراد میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ قیامت کے دن ان کے دل کی جو رنجشیں ہیں ہم نکال دیں گے اور جنت میں جانے سے پہلے ان سب کو ہم بھائی بھائی بنا دیں گے۔ اور جنت میں یہ سارے علی رضی اللہ عنہ اور ان کے مقابلے کے صحابہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بڑے عالی شان پلنگوں پر تختوں پر ٹیکے لگائے ہوئے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرا شمار اچھا ایک بندہ اٹھا وہاں سے، اس نے بولا کہ یہ تو جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں ہم صحابہ کی شان بیان کریں قرآن سے، تو یہ کہتے ہیں قرآن کے منہ میں اپنا دکمان ڈالنے والی بات ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے بھی کہا کہ یہ کہاں قرآن کی آیت پڑھ کر رہے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ غصے میں آ گئے، اتنا بھاڑے اس کے خلاف سارا جتنا وہ محل تھا پورا جو ایریا تھا کھول تھا، کہا بس خاموش ہو جا، اگر ہمارے بارے میں نہیں تو بتا کس کے بارے میں یہ آیت ہوگی؟ اگر یہ آیت میرے بارے میں اور میرے مخالفوں کے بارے میں نہیں، صحابہ کے بارے میں اگر نہیں تو پھر کس کے بارے میں ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے باقی جتنے بھی رنجشیں ہوں گی وہ ختم کر کے بھائی بھائی بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں قتل ہو کر نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ شہید ہیں۔ اسی طرح زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ عمر بن جرموز نامی ایک بندہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا، بعد میں خارجی بنا، بعد میں اس کے ہاتھوں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے مقابل جو صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں، سب پہ اللہ راضی ہے، بلکہ وہ تو شہید ہونے کی بشارت پا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اصل شان، جو آپ کو مرزا صاحب نہیں سنائے، کبھی نہیں سنائے۔ مصدق حاکم کی حدیث ہم نے پہلے بھی بتائی ہے، ہمارے کلپس میں ریکارڈڈ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہے، مرزا صاحب کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ سنائیں گے؟ سنا دیا تو پھر ان آیتوں سے کیسے پڑھیں؟ ان آیتوں کا مصداق کیسے پڑھیں گے جو خود انہوں نے پیش کی ہے کہ جان بوجھ کر علم چھپاتے ہیں نا، پھر جو لگام ڈالی جائے گی آگ کی وہ پھر کس کے منہ میں ڈالی جائے گی؟ اگر بیان کر دیا تو اب مصدق حاکم کا نمبر میں نے بتایا ہے نا 3348، آپ خود دیکھ لیں، مرزا صاحب کے پاس لے جائیں گے اس کو بیان کر، اس کو اب دیکھنا پھر آگے سے جواب کیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث کو بھی اکثر اس طرح کے لوگ ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نہیں مانتے، شاید ہم اس کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے وہ علماء جن کے خلاف یہ گس گس لمبی زبانیں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ان احادیث کی تحقیق کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، بعض اہل علم اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو ہمارے انہی علماء نے اس میں تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ
ان کی دشمنی کر رہے ہیں کہ یہ جو علماء کرائم ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ علم چھپاتے ہیں. کہ تمہارے پاس علم کیسے آ گیا اگر علماء نے چھپایا تھا؟ تمہیں کہاں سے آ گیا؟ تمہیں تو عربی نہیں آتی. تم تو انتظار کرتے ہو کہ اللہ کرے مصنف ابن ابی شیبہ کا ترجمہ ہو جائے. جب ترجمہ ہوتا ہے تو آپ اچھلتے ہو، کودتے ہو، خوشی سے ناچتے ہو اور اپنی ویب سائٹ پہ چڑھاتے ہو کہ آج علم کا ایک خزانہ دنیا کے سامنے آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مرزا صاحب اس علم سے کورے تھے نا، ترجمہ نہیں ہوا تھا. تو جن علماء نے ترجمہ کیا ہے انہیں کے آج درپے ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ حدیث صحیح ہے. تو یہ جامع ترمذی کی 3714 نمبر حدیث، 3714 نمبر. امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شق شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار، ان کے استاد محمد بن جعفر، اور ان کے استاد امام شعبہ، اور ان کے استاد سلمہ بن کہیل، اور ان کے استاد ابو طفیل، اور وہ صحابی ابو سریحہ سے یا زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں. یہ امام شعبہ کو شک ہوا ہے کہ سلمہ بن کہیل نے ابو طفیل سے کیا بیان کیا تھا. صحابی کا نام ابو سریحہ لیا یا زید بن ارقم لیا، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، دونوں صحابی ہیں، لہذا شک کا کوئی نقصان نہیں ہے. دونوں صحابی ہیں، کسی سے بھی روایت یا ابو سریحہ رضی اللہ عنہ سے یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب کتنے ٹکڑے کو علی مولا، علی مولا، مولا علی، مولا علی آپ سنتے ہیں. وہ ایک عالمی مبلغ ہیں، انٹرنیشنل اسپیکر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب. انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا بغیر سوچے سمجھے. بڑے سمجھدار انسان ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے یہ شوشہ چھوڑ دیا. کہتے میں آج تک بھولا رہا، ہمارے علماء بھی، ہمارے بزرگ بھی کوتاہی کرتے رہے. کیا کہ حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا چاہیے. کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لہذا مولا علی کہنا چاہیے نا، پھر حضرت علی تو نہیں کہنا چاہیے. تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ تو بات آپ نے اتنی عجیب کر دی کہ نبی پاک نے 2 مولا بتائے یہاں پر. اس حدیث میں کتنے مولا بتائے؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا. پہلے مولا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے مولا کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. آپ نے ایک کو تو مولا علی کہہ دیا، دوسرے کو مولا محمد نہیں کہا. یہ کیا بات ہے؟ پہلے کو چھوڑ دیا، پہلا مولا چھوڑ دیا آپ نے. تو بھئی اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ مولا علی کہنا ہے تو پھر مولا محمد بھی تو کہنا ہے نا. پہلے مولا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے آج تک مولا محمد تو کہا نہیں، مولا علی کہنا شروع کر دیا. نہیں کہے. اچھا، حالانکہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا، مولا کا معنی ہوتا ہے دلی دوست. کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں اگرچہ مولا میں بہت سارے معنی ہیں. مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی معنی. لیکن یہاں معنی یہ تھا کہ جس کا میں دوست، جو مجھے پسند کرتا ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے بھی، اس کو چاہیے کہ علی سے بھی. یہ اس حدیث کا مطلب تھا. اس کو چھوڑ دیا اور بنا لیا کہ مولا یہ کوئی لقب ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو ملا. حالانکہ ایسا بالکل نہیں. صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ علی میرا مولا ہے یا میں علی کا. یہ تو نہیں فرمایا. یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا، یعنی لوگوں کا مولا علی. لیکن اس صحابی کو آپ نے کیا فرمایا؟ انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی بھی، ہمارے مولا بھی. تو نبی کا مولا کون ہوا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. لیکن اس کو مولا کہتا کوئی نہ طارق جمیل صاحب کہتے نہ کچھ. سب کو پتہ ہے کہ مولا کا معنی وہاں کیا ہے؟ محبوب. آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی. بس اتنی بات تھی. اس حدیث کا یہی مطلب ہے
کہ جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت، اور الحمدللہ ہم اس حدیث پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، پوری طرح عمل کرتے ہیں، کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک اس شخص کا ایمان ہی نہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا۔ جو محبت کرتا ہے وہی مومن ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی غلط طور پر فٹ کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بس علی رضی اللہ عنہ سے محبت کر لو تو تم مومن ہو جاؤ گے، باقی کسی سے محبت کرنا ایمان کے لیے ضروری، یہی باور کرایا جاتا ہے نا، یہی باور کرایا جاتا ہے کہ نبی نے علی کی محبت کو ایمان کہا ہے اور علی کے بغض کو نفاق کہا ہے، یہی باور کرایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے پڑھو، صحیح بخاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار، یہ کتاب الایمان میں امام صاحب نے حدیث دی۔ ایمان کیسے مکمل ہوگا، آپ کا ایمان کیسے درست ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا کس کی علامت ہے؟ نفاق کی۔ کیا پتہ چلا کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کی محبت یا علی رضی اللہ عنہ کا بغض صرف اور صرف نہیں، سب کے ساتھ ہے، دوسرے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے ایمان کے لیے، اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ضروری ہے ایمان کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بغض بھی نفاق ہے اور دوسرے صحابہ کا بغض بھی۔ اور انصار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انصار کا مقام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایسا ہے کہ گویا دوسرے باہر والا کپڑا ہے اور انصار اندر والا کپڑا ہے، جو جسم کے ساتھ چمٹا ہے، بنیاد ہے، وہ جسم کے ساتھ ٹائٹ رہتی ہے۔ فرمایا باقی لوگ میرا باہر والا کپڑا ہے جو تھوڑا دور بھی ہو جاتا ہے، لیکن انصار میرا اندر والا کپڑا ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر لو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار وشعبا، اگر لوگ سارے لوگ انصار کے علاوہ سارے لوگ ایک وادی اور ایک علاقے کی طرف گھاٹی کی طرف چلے تو میں سب کو چھوڑ کر انصار کی وادی اور اس کی گھاٹی کی طرف چلوں گا۔ تو ان کی محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے اور ان کا بغض بھی کیا ہے؟ نفاق ہے۔ باوجود اتنے فضائل اور مناقب کے سارے کے انصاری انصار ابو بکر اور عمر سے، ابو بکر عمر اور عثمان سے کیا ہے؟ ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ تو جب نیچے والوں کے لیے محبت ایمان کا ایک علامہ، ایمان کی علامت ہے اور ایمان کے لیے ضروری ہے نیچے والوں کی محبت، اور جو اوپر والے ہیں، جو اوپر والے ہیں جن کے ہاتھ میں سب نے بال اتفاق بیعت کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کہ معاملہ خلافت والا، مشورے میں یہ باتیں ہونے لگی کہ ایک خلیفہ انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اس پر کر دیا، کہا میں ابو بکر کی بیعت کرتا ہوں، تو نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اختلاف ہو چکا تھا، یہاں تک بات آ چکی تھی کہ ایک خلیفہ تم میں سے ایک ہم میں سے، اور یہ تو خانہ جنگی کی طرح معاملہ جا رہا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا لوگوں نے کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، سب نے اپنے اختلافات بولا، سب نے، سارے انصار، ایک بندہ بھی انصار میں سے ایسا نہیں تھا جس نے کہا وہ مجھے ابو بکر سے اختلاف تھا۔ انہوں نے دیکھا ابو بکر، ہاں ہم سارے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے۔ بعض لوگ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، بلکہ ساری زندگی بیعت کی۔ جھوٹ ہے، ایسی کوئی